ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم خدم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں، آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ کم بختو، دیکھتے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے سردار، ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوری کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں اور اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں یعنی بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل ایسی بیڑیوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے اور ایسے کیلوں کی طرف جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے باتیں کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانہ کے یہاں مقرب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالی شانہ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن میں سے ایسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔
آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو ملتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے، تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدرم مخضدوں و تلہم منضود میں پہنچا دو۔ یہ سورہ واقعہ رکوع نمبر 1 میں ہے۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو، اور مصائب پر اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک، لیکن اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ۔ یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس کو اسی طرح ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں، غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف یعنی کمزوری ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تولنے کی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑھے ہوئے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے ایک موڑے سے دوسرے موڑے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو بھی نہ گزری، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن حیت ہی کیا کم ہے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ جل شانہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے،
وہ तन्हे तन्हा मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो खातिमुन नबीयीन हैं। वे दोनों कहते हैं कि तूने सही कहा है। इसके बाद वे कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे वह ऊपर से और चारों जानिब, दाएं बाएं, सिरहाने पायताने से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद वे कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती है। वे कहते हैं कि ए अल्लाह के वली, वह जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला शानुहू की इताअत की है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि उसको उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी न लौटेगी। उसके बाद वे फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वह देखता है तो जहन्नम का एक दरवाज़ा नज़र आता है जिससे उसकी हालत नज़र आती है। वे फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के वली, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली। उस वक्त भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है जो कभी न लौटेगी। इसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं, जिनमें से वहां की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती। क़यामत तक यही मंजर रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको भी नेक और सालेह बनाए और अपना फर्माबरदार बनाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।